بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ نعمت الباری فی شرح صحیح بخاری، تصنیف علامہ غلام رسول سعیدی، شیخ الحدیث، دارالعلوم نعیمیہ کراچی، ناشر فرید بک سٹال، اردو بازار لاہور۔ مقدمہ، صفحہ نمبر 53۔ مسلمانوں کے دین کا سرمایہ اور ان کی شریعت کی متاع کل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نمونہ حیات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقوال و احوال اور آپ کے شب و روز کے معمولات ہی ان کے لیے سرچشمہ ہدایت ہیں۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ کی کتاب زندگی کے ایک ایک ورق کو حفظ کیا، خلوت و جلوت، سفر و حضر اور نجی حالات سے لے کر عام سیاسی معاملات تک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی واقعہ نہیں ہے مگر اس کو انہوں نے محفوظ کر لیا۔ وہ رسول اللہ کی احادیث کا تذکرہ کرتے اور سینوں سے لے کر صحیفوں تک انہیں محفوظ رکھتے۔ ان کے بعد تابعین اور ان کے اتباع نے حفظ اور کتابت کے اس عمل کو جاری رکھا، یہاں تک کہ دوسری صدی ہجری کے بعد حدیث کی باقاعدہ تدوین شروع ہوئی اور ابواب و کتب کی ترتیب سے حدیث کی کتابیں مدون ہوئیں۔ یوں ہمارے پاس رسول اللہ کی جامع سیرت اور دین کی مکمل تصویر پہنچنے کا اہتمام ہوا۔ اکابر علماء ملت اور اسانید شریعت نے علم حدیث کی تحصیل کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی تھیں۔ انہوں نے بارہا صرف ایک حدیث کی خاطر سینکڑوں میل کا سفر کیا۔ طلب حدیث میں کوئی چیز ان کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتی تھی۔ وہ اپنے شاگردوں سے بھی احادیث روایت کر لیتے تھے۔ انہوں نے احادیث کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا، حدیث پرکھنے کے لیے علم رجال ایجاد کیا اور اس میدان میں حیرت انگیز کارنامے انجام دیے۔ مگر حدیث کے ان عظیم کارناموں کی صحیح قدر و قیمت کا اندازہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم کو یہ معلوم ہو کہ علم حدیث کی دین میں کیا اہمیت ہے، اور اگر امت کے پاس آج احادیث کا یہ سرمایہ نہ ہوتا تو دین کی کیا شکل و صورت ہوتی۔ مشاہیر محدثین کا تذکرہ اور ان کی تصنیفات پر تبصرہ کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ علم حدیث کے اہم موضوعات پر اجمالاً گفتگو کر لی جائے تاکہ قارئین کو مضامین کتاب کی علی وجہ البصیرت معرفت حاصل ہو سکے۔ اس سلسلہ میں ہم حدیث کی ضرورت، حجیت اور تدوین پر مختصراً گفتگو کریں گے، اور اس کے بعد حدیث کی تعریف، اقسام اور کتب احادیث کی انواع اور بعض دیگر اصطلاحات کا مختصراً بیان کریں گے۔ ضرورت حدیث۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انسانی معیشت کے اصول اور مبادی اجمالاً بیان فرمائے ہیں، جن کی تعبیر و تشریح بغیر احادیث نبویہ کے ممکن نہیں ہے۔ نیز احکام کی عملی صورت بیان کرنے کے لیے اسوہ رسول کی ضرورت ہے۔ احادیث رسول ہمیں قرآنی احکام کی عملی تصویر مہیا کرتی ہیں۔ علاوہ ازیں مثلاً صلاۃ، زکوٰۃ، تیمم، حج اور عمرہ یہ محض الفاظ ہیں۔ لغت عربی ان الفاظ کے وہ معنی نہیں بتاتی جو شرع میں مطلوب ہیں۔ پس اگر احادیث رسول موجود نہ ہوں تو ہمارے پاس قرآن کریم کے معنی شرعیہ متعین کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں رہے گا۔ حجیت حدیث۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال کی پیروی کا حکم دیا ہے، چنانچہ ارشاد فرماتا ہے، صفحہ نمبر 54، آل عمران آیت نمبر 32، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ الحشر آیت نمبر 7، رسول تم کو جو حکم دیں وہ لے لو اور جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ آل عمران 31،
آپ فرما دیجئے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ الاحزاب 21۔ تمہارے اعمال کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ ان آیات مبارکہ سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ کے احکام کی اطاعت اور آپ کے افعال کی اتباع قیامت تک کے مسلمانوں پر واجب ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بعد کے لوگوں کو رسول اللہ کے احکام اور آپ کے افعال کا کس ذریعہ سے علم ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے، پس جب تک کہ حضور کی زندگی ہمارے سامنے نہ ہو ہم اپنی زندگی کو حضور کے اسوہ میں کیسے ڈھال سکیں گے؟ اور جب کہ ہمیں اسوہ رسول پر اطلاع صرف احادیث سے ہی ممکن ہے، تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جس طرح صحابہ کے لیے بنفس نفیس حضور کی ذات ہدایت تھی، اسی طرح ہمارے لیے حضور کی احادیث ہدایت ہیں۔ اور اگر احادیث رسول کو حضور کی دی ہوئی ہدایت اور آپ کے نمونہ کے لیے معتبر ماخذ نہ مانا جائے تو اللہ تعالیٰ کی حجت بندوں پر ناتمام رہے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رشد و ہدایت کے لیے صرف قرآن کو کافی قرار نہیں دیا، بلکہ قرآن کے احکام کے ساتھ ساتھ رسول کے احکام کی اطاعت اور اس کے افعال کی اتباع کو بھی لازم قرار دیا ہے، اور اس کے اقوال اور افعال کو جاننے کے لیے احادیث کے سوا اور کوئی ذریعہ نہیں۔ احادیث شریف کو اگر معتبر نہ مانا جائے تو نہ صرف یہ کہ حضور کی دی ہوئی ہدایت سے ہم محروم ہوں گے، بلکہ قرآن کی دی ہوئی ہدایت سے بھی ہم مکمل طور پر مستفید نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے قرآن نازل فرمایا، لیکن اس کے معنی کا بیان اور اس کے احکام کی تعلیم رسول اللہ کے سپرد کر دی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، ہم نے آپ کی طرف ذکر قرآن کریم نازل فرمایا تاکہ آپ لوگوں سے بیان کریں جو ان کی طرف احکام نازل کیے گئے ہیں۔ النحل 44۔ العمران 164۔ اور وہ رسول مسلمانوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ ممکن ہے کوئی شخص یہ کہہ دے کہ آیات کے معنی کا بیان اور کتاب و حکمت کی تعلیم صرف صحابہ کے لیے تھی، تو میں اولاً یہ کہوں گا کہ اسلام صرف صحابہ کا نہیں بلکہ قیامت تک کے مسلمانوں کا دین ہے، اس لیے جس ہدایت کی انہیں ضرورت تھی ہمیں بھی ضرورت ہے۔ ثانیاً، صحابہ کرام جب اپنی بلندی مقام اور جناب رسالت مآب سے قرب کے باوجود قرآنی احکام کو سمجھنے کے لیے حضور کے بیان اور آپ کی تعلیم کے محتاج تھے، تو بعد کے لوگ تو بدرجہ اولیٰ اس بیان اور تعلیم کی طرف محتاج ہوں گے۔ صفحہ نمبر 55۔ ثالثاً، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: وہ ذات جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک بڑی شان والا رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ وہ لوگ پہلے کھلی گمراہی میں تھے، اور بعد کے لوگوں کو جو ابھی پہلوں کے ساتھ لاحق نہیں ہوئے۔ الجمعہ 2 اور 3۔ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن کی جو تعلیم دی وہ صحابہ کے لیے بھی ہے اور بعد کے لوگوں کے لیے بھی۔ پس ثابت ہوا کہ رسول اللہ کا قرآن کی تعلیم دینا اور آیات کے معنی بیان کرنا جس طرح صحابہ کے لیے تھا، اسی طرح قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے بھی ہے، اور اگر احادیث کو معتبر نہ مانا جائے تو بعد کے لوگوں کے لیے حضور کی تعلیم اور تزکیہ کا کس طرح ثبوت ہوگا، اور اس آیت کا صدق کیسے ظاہر ہوگا؟ آپ ہی سوچئے، اگر حضور نہ بتلاتے تو ہمیں کیسے معلوم ہوتا کہ لفظ صلاۃ سے حیت مخصوصہ مراد ہے؟ مؤذن کی اذان سے لے کر امام کے سلام پھیرنے تک نماز اور جماعت کی تفصیل ہمیں کیوں کر معلوم ہوتی؟ اس طرح حج اور عمرہ کا بیان، احرام کہاں سے اور کس طرح باندھنا ہے، وقوف عرفہ، طواف زیارت و وداع،
ان تمام احکام کی تفصیل اور تعین قرآن میں کہیں نہیں ملتی۔ حد یہ ہے کہ قرآن میں یہ بھی مذکور نہیں کہ حج کس دن ادا کیا جائے۔ زکوٰۃ کا صرف لفظ قرآن میں مذکور ہے، لیکن عشر اور زکوٰۃ کی کسی تفصیل کا قرآن میں بیان نہیں۔ پھر ان کی شرعی حیت قضائی جس سے فرائض، واجبات اور آداب کی تمیز ہو، قرآن میں کہیں نہیں ملتی۔ قرآن کریم کے بیان کردہ ان تمام احکام کی تفصیل اور تعین صرف حضور سے ملتی ہے۔ عہد رسالت میں صحابہ کو یہ بیان زبان رسالت سے حاصل ہوا، اور بعد کے لوگوں کو یہی بیان احادیث نبویہ سے حاصل ہو رہا ہے، اور جو شخص ان احادیث کو معتبر نہیں مانتا، اس کے پاس قرآن کریم کے مجمل اور مبہم احکام کی تفصیل اور تعین کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو حلال اور حرام کیا، قرآن میں کہیں ان کا ذکر نہیں ہے۔ ان کا ذکر صرف احادیث رسول سے ہی ممکن ہے۔ حضور نے شکار کرنے والے درندوں اور پرندوں کو حرام کیا، دراز گوش اور حشرات الارض کو حرام کیا، اور ہمارے لیے ان احکام کا علم صرف احادیث رسول سے ہی ممکن ہے۔ اور اگر حدیث رسول کو حجت نہ مانا جائے تو حلت و حرمت کے تمام احکام کے لیے شریعت اسلامیہ متکفل نہیں ہوگی۔ قرآن کریم کے نفس مضمون کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں احادیث کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ قرآن مجید کی بعض آیات کا نزول کسی خاص واقعہ سے متعلق ہوتا ہے۔ بعض دفعہ کسی خاص سوال کے سبب سے کوئی آیت نازل ہوتی ہے، اور بعض مرتبہ مشرکین یا منافقین کی کسی بات کے رد میں کوئی آیت نازل ہوتی ہے۔ کبھی کسی آیت میں عہد رسالت میں ہونے والے کسی واقعہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور کبھی صحابہ کے کسی عمل پر تنبیہ یا اس کی تائید میں کوئی آیت نازل ہوتی ہے۔ لہٰذا جب تک اس قسم کی تمام آیات کے پس منظر اور اسباب نزول کا علم نہ ہو، ان کا کوئی واضح معنی سمجھ میں نہیں آتا۔ اور اگر فہم قرآن کے لیے احادیث نبویہ کو ایک معتبر ماخذ اور حجت نہ مانا جائے تو قرآن مجید کی بعض آیات ایک چیستان اور معمہ بن کر رہ جائیں گی۔ اختتام صفحہ نمبر 55۔